اس میں اگر ہم ڈاؤن لوڈ میں نے شاید نہیں کی ابھی. تو یہ بک میں آپ کو سینڈ کر دوں گی جسٹ فار یور انڈرسٹینڈنگ کہ اگر آپ کی ریسرچ کا کوئی بھی ایک ویریبل فلاسفی آف ٹیکنالوجی کے ساتھ میچ کرتا ہے یا اس کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے تو ضرور آپ اس بک کو پڑھیے تاکہ اس سے جو ہے نا آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہاؤ یو کین میک دا philosophical stance on opting variables in the management research of philosophy. ابھی ہم تھوڑا سا شارٹلی اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں, ساتھ ہم اس کی ایک ویڈیو بھی دیکھیں گے اور ایک عدد آرٹیکل بھی پڑھیں گے, تھوڑا سا تھیوری وائز بھی ہم نے کچھ دیکھنا ہے, اور ایک ہم ریسرچ کی چیز پڑھیں گے دیٹ از what do you mean by theoretical contribution. اس کے اوپر 2 آرٹیکل ہم پڑھیں گے کہ theoretical contribution یا تھیوری کا مطلب کیا ہوتا ہے. ساتھ چلتے ہیں ابھی ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, پھر بیچ میں ہم 10 منٹ کی بریک لے لیں گے مغرب کے لیے اینڈ دین پھر تھوڑا ارلی اینڈ کر لیں گے. تو یہ پروسیس ہوگا تاکہ آپ سب لوگ جس نے چائے پینی ہے اور پانی پینا ہے, میرے خیال میں کومل بھی ہمارے ساتھ ہے. ویلکم کومل. اچھا جی میم, تھینک یو سو مچ. کومل آپ کے تو جو ہے ٹاپک ہی یہ ہے فلاسفی آف ٹیکنالوجی کے اوپر, تو آئی ہوپ کہ آپ کی تھوڑی سی لرننگ میں اضافہ ہوگا اینڈ آپ بھی تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کریں گی جتنی چیزیں آپ نے اس میں پڑھی. جی میم ضرور انشاءاللہ. اچھا, اس موڈیول کو ابھی اس میں فلاسفی اینڈ سوشل تھاٹ میں ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے, بیسیکلی جب ہم سوشل سائنسز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, سمپلی جسے سوشیولوجی کہتے ہیں, اس کے اندر بھی ڈفرینٹ ماڈیولز ہوتے ہیں جس میں سے ایک ماڈیول ہوتا ہے سوسائٹی اینڈ ٹیکنالوجی, اور اس ماڈیول کے اندر پھر ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کا امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹیز پہ کیسے ہوا. بات اسٹارٹ کرتے ہیں انڈسٹریلائزیشن سے, ٹول سے, تو کہیں نہ کہیں جو ہے امپیکٹ آف ٹیکنالوجی آن سوسائٹی اور سوسائٹی کی ایوولوشن میں ٹیکنالوجی کا کیا رول تھا بیسیکلی اس میں. اب اس کورس کے اندر ہم نے اس کو سوشیولوجی کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھنا ہے کہ ٹیکنالوجی سوسائٹیز کے اوپر کیسے امپیکٹ کرتی ہے, پلس یہ کہ خود سے ٹیکنالوجی کو ڈرائیو کس کس چیز نے کیا اور اس کا میننگ کیا ہے, کیسے یہ یوز ہو سکتی ہے. اور میں نے اس میں تھوڑا سا اینڈ میں آپ کو کرافٹ کر کے دیا ہے کہ کون سی مین تھیوری جو ہے وہ فلاسفی آف ٹیکنالوجی کے ساتھ لنک کرتی ہے, اس کو ریسرچ پیپر میں کیسے یوز کیا جا سکتا ہے, تو ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے. ڈیفینیٹلی فلاسفی ایک ہیوی اور ڈیفیکلٹ نیچر کا سبجیکٹ ہوتا ہے, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا اس کو نا ایزی کریں. اچھا, ہم جب بھی فلاسفی پڑھتے آئے ہیں پہلے بھی, ایون ہماری ایڈوانس ٹاپکس کی کلاس میں بھی ہم نے فلاسفی کے بارے میں پڑھا ہے, اینڈ دیٹ از اباؤٹ پازیٹیوزم اینڈ انٹرپریٹیوزم. 2 مین اسٹریمس کے بارے میں ہم نے بات آلریڈی کی ہوئی ہے, اور پازیٹیوزم کے بارے میں اسٹریٹ اوے ہم یہی کہتے ہیں کہ پازیٹیو جو ہے اسکول آف جسے ہم کہتے ہیں فلاسفی, اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ریالٹی از آبجیکٹیو اینڈ وی کین جسٹ کلیکٹ ڈاٹا, جسے ہم آج کل سروے میتھڈ یا کوانٹیٹیو میتھڈ کہتے ہیں نا, یہ بالکل وہی چیز ہے. ایک آپ نے آرٹیکل بھی پڑھا تھا جس میں ہم نے دونوں کو ڈفرینشیٹ کیا تھا, کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو میتھڈ کو, اور اس کے اندر اسٹریم جو ہے وہ پازیٹیوزم اور انٹرپریٹیوزم اور فینومینالوجی کے نام سے گیون تھی. سو پازیٹیوزم جو ہے نا یہی گائیڈ کرتا ہے انڈرسٹینڈنگ ٹیکنالوجی ان دی سوسائٹی کو. اسی کو ہی ہم لے کے آتے ہیں کہ سوسائٹی کا امپیکٹ ٹیکنالوجی کا امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی کے اوپر کیسا بننا ہے. اب یہ جو لاجیکل پازیٹیوزم اس کو کیوں کہا جاتا ہے, لاجیکل پازیٹیوزم اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسی جو ہے ایک سائنسی علم ہے کہ جو اپنے آپ کو ویریفائی کرنے کے لیے, ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ریزنز یوز کرتا ہے. تو ڈفرینٹ ریزنز کے ذریعے جو ہے, ڈفرینٹ لاجکس کے ذریعے پازیٹیوزم اپنے آپ کو پروو کرنے کی کوشش کرتا ہے. سعدیہ, ایم آئی آڈیبل ناؤ؟ جی میم.
جی میم بالکل میم کلیئر ہے جی میم. اوکے سو اب یہ جو لاجیکل پازیٹیوزم ہے یہ تین چیزوں کا جو ہے نا وہ کمبینیشن ہے جس میں سب سے پہلی چیز ہے سائنٹیفک اپروچ کہ جتنے بھی پازیٹیوسٹ اسکالرز ہوتے ہیں یا پازیٹیوزم کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس ویو میں ہوتے ہیں کہ سائنس جو ہے نا وہ ہیومن کائنڈ کے لیے ایک جو ہے وہ امپورٹنٹ ٹول ہے اور اس کو جو ہے ہم نے اس چیز سے کنسیڈر کرنا ہے کہ یہ ہمارے سوسائٹیز کے اندر جو ہے نا وہ چینجنگ لائے گا پازیٹیو چینجز جسے ہم ریفارمز وغیرہ بھی کہتے ہیں. تو ایک تو اس کے اندر یہ اس کا فیکٹر ہوتا ہے. سیکنڈ اس کے اندر جو ہوتا ہے ویریفیکیشن پرنسپل کا یوز کیا جاتا ہے لاجیکل پازیٹیوزم کے اندر جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ہم اپنی اسٹیٹمنٹس بنائیں گے ٹو ٹیسٹ اوور ریسرچ آئیڈیا اور ٹو ٹیسٹ دی فینومینا انڈر کنسیڈریشن تو اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ڈیٹا کے اوپر کس چیز کو امپیریکلی ٹیسٹ کرنا ہے. تو ہم جیسے کرتے ہیں نا تھیوری ٹیسٹنگ تو اس میں بیسیکلی ہم کر یہ ہوتے ہیں کہ ایک تھیوری ماڈل کو جیسے لیٹ سے کوئی بھی ایک تھیوری لے لو تھیوری آف پلانٹ بیہیویئر لے لو جیسے ساروں نے تھیوری آف پلانٹ بیہیویئر کہیں نہ کہیں پڑھی ہوگی میں نے بھی شاید آپ لوگوں کو پڑھائی بھی ہے. ایز اٹ از اس تھیوری کو اگر آپ کسی ایک کنسٹرکٹ میں اپلائی کرتے ہو اس پہ ڈیٹا لیتے ہو تو ڈیٹا جو ہے نا ویریفائی کرے اس تھیوری کو ان ڈفرینٹ کانٹیکسٹ. سو اس طرح سے جو یہاں پہ کنسیپٹ لکھا ہوا ہے نا میننگ فل اسٹیٹمنٹس تو یہ وہی اسی اسپیسیفک ویریبل کی اسٹیٹمنٹس ہیں جو ویلیڈیٹ کریں گی کہ جو تھیوری بنی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اس کے جتنے بھی ریزلٹس ہیں وہ پازیٹیولی ویسے ہی ہیں جیسے ایک تھیورسٹ نے پیش کیے تھے. تو تھیوری ٹیسٹنگ کو ہی بیسیکلی ویریفیکیشن پرنسپل کہا جاتا ہے. بہت ساری کوانٹیٹیو اسٹڈیز جتنی بھی ہم کرتے ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا ویریفیکیشن پرنسپل کے اوپر لائی کرتی ہیں کہ ہم نے ایک تھیوری کو ٹیسٹ کیا ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ ہاں یہ جو ایکس اینڈ وائی کا ریلیشن شپ ایک تھیوری نے کہا ہے وہ ہمارے اس کانٹیکسٹ کے اندر ان پیرامیٹرز کے اندر بھی سیم آ رہا ہے. پھر اس میں جو تیسرا کمپوننٹ ہوتا ہے دیٹ از لاجیکل ریکنسٹرکشن جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی جو فینومینا ہے ان کو جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی اسٹیٹسٹیکل ٹول یا ٹیکنیک کے ذریعے جو ہے ہم نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم کسی بھی اسکیل کے آئٹمس کو الفا ریلائبلٹی چیک کرتے ہیں پھر ان کی ایوریج لیتے ہیں ایس پی ایس ایس کے اندر پھر ان ایوریجز سے ریگریشن رن کرتے ہیں. تو یہ لاجیکل ریکنسٹرکشن کو ری انفورس کرنے کے لیے سارا پروسیس کیا جاتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے ورڈز کے ساتھ یا سبجیکٹیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ پازیٹیوزم کو پروو نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم کسی نہ کسی لاجک یا کسی سائنٹیفک ٹول کی ہیلپ سے اس کو انالائز کریں. تو یہ چیز تو پہلی ہے اور یہی لاجیکل پازیٹیوزم لیڈ کرتا ہے ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ آف افیکٹ آف ٹیکنالوجی. یعنی ہم اس کے لیے اگر کوئی ایک ماڈل بنا دیں یا ایک تھیوری پیش کر دیں تو وہ تھیوری ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کے اوپر اپلائی ہونی چاہیے. آگے ہم کچھ دیکھیں گے بھی اور میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی بھی اس کے ریگارڈنگ دوں گی کہ آپ نے ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ ریسرچ کے اندر کیسے یوز کرنا ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ لاجیکل پازیٹیوزم کو کیا چیلنجز تھے. اب یہ بیسیکلی ہم فلاسفی آف ٹیکنالوجی کی طرف ہی اپنی وہ ایک بیک گراؤنڈ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پازیٹیوزم ہے اس کو سب سے پہلا جو ہے نا وہ کیا پرابلم آتا ہے. تو سب سے پہلا پرابلم تو صرف ویریفیکیشن کا پرابلم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں انیشیل کرائٹیرین پرابلم. یعنی جو ہم اسٹیٹمنٹس کسی بھی اسکیل کی بناتے ہیں ان کا لاجیکلی ساؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی ایک اسپیسیفک ویریبل کو میئر کرنے کے لیے ہم 8 یا 10 اسٹیٹمنٹس کا استعمال کرتے ہیں کویسچنئر کے اندر. اب یہ ان کی انیشیل کرائٹیرین سیٹلمنٹ ہے کہ کیا وہ اسٹیٹمنٹس لاجیکلی اسی ویریبل کو لیڈ کر رہی ہیں یا وہ کسی اور چیز کو میئر کر رہی ہیں. اس کے اندر پھر ہم جو اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں ہم ریلائبلٹی کرتے ہیں کنورجنٹ ویلیڈیٹی ڈسکریمننٹ ویلیڈیٹی کرائٹیرین ویلیڈیٹی تو یہ ڈفرینٹ جو ٹیسٹ لگاتے ہیں وہ بیسیکلی اسی لاجیکل فلسفی کو فالو کرنے کے لیے لگاتے ہیں تاکہ انیشیل کرائٹیریا فار میئرنگ اے اسپیسیفک
فنومینا اور ویریفائنگ دا فنومینا وہ جو ہے وہ کریٹیکلی سیٹ ہو جائے. اس کے علاوہ سیلف کریٹیسزم یہ بھی لاجیکل پازیٹیوزم کا پارٹ ہے. اور یہ جو اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوا ہے پازیٹیوسٹ آنیسٹلی کریٹیک دیئر اون پروگرام. اب کیسے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بہت ساری تھیوریز کے ویرینز آتے رہتے ہیں ود ٹائم, وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. جیسے تھیوری آف کریٹیوٹی ہے 1986 میں وہ آئی تھی اور پھر 1993 میں وہ ریوائز ہوئی, پھر 2016 میں ریوائز ہوئی, پھر 18 میں ریوائز ہوئی, تو اس میں چیزیں ایڈ ہوتی گئی. اسی طرح تھیوری آف پلانٹ بیہیویئر ہے, وہ 1971 میں آئی, پھر اس کے اندر اسکالرز نے دیکھا نہیں اس میں کچھ اور ایڈیشن ہونا چاہیے, پھر اس طرح ہوئی. اسی طرح ماڈل کو لے کے پھر اس میں اسٹیٹمنٹس میکرائی اینڈ کوسٹا ایڈ کرتے رہے. 114 اسٹیٹمنٹس انہوں نے بنائی, پھر ان کو کنسائز کرتے کرتے کچھ اسٹیٹمنٹس پہ آگے. فائنلی اس کا جو لیٹسٹ ورژن میرے خیال میں 2007 میں آیا ہے نیو پرسنالٹی انوینٹری کے نام سے. تو اس طرح سے اب وہ سیم ہی تھیورسٹ تھے, لیکن وہ اپنی اسی جو ہے سیلف کریٹیسزم کی کو فالو کرتے ہوئے اپنی تھیوریز میں خود ایڈیشن کرتے رہے, نہ کہ وہ ویٹ کریں کہ کوئی اور آئے گا اور میری تھیوری میں ایڈیشن کرے گا. تو اس طرح سے یہ ایوولوشن ہوتی ہے لاجیکل پازیٹیوزم کی. پھر اس کے علاوہ لاجیکل امپیریسزم ہے, اور لاجیکل امپیریسزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنا آپ کا امپیریکل ایویڈنس ہے, امپیریکل ایویڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سائنٹیفکلی ڈیٹا کلیکٹ کر کے کسی چیز کو رپورٹ کیا ہوا ہے. امپیریکل کا یہ مطلب ہوتا ہے. امپیریکل کا مطلب ڈیٹا بالکل نہیں ہے, امپیریکل کا مطلب جو ہے کوئی تھیوری نہیں ہے. امپیریکل کا مطلب ہے کہ یو ہیو یوزڈ اے پراپر سائنٹیفک میتھڈ ٹو کیلکولیٹ سم تھنگ دیٹ سروز دا پرپز آف ایویڈنس. یعنی آپ کا سائنسی طریقہ کار کسی بھی چیز کو پڑھنے کے لیے جو آپ نے استعمال کیا ہے وہ اس کے کا امپیریکل ایویڈنس کہلائے گا. جس طرح ہم نے اکثر ٹائٹلز میں دیکھا نا این امپیریکل ایویڈنس آف دس, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے نا ایک امپیریکل کا مطلب ہے سائنسی طریقے سے آپ نے اس کو پڑھا ہے, لاجیکلی پڑھا ہے, تو وہ ایک ویلیڈیٹڈ اسٹڈی ہوگی. اچھا, لاجیکل امپیریسزم ویریفیکیشن ویکن ٹو کنفرمیشن اور پارشل سپورٹ مینس کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کا جتنا بھی امپیریکل ڈیٹا ہے, یعنی جو سائنٹیفکلی آپ نے گیدر کیا ہے, کیا وہ آپ کی تھیوری کو کنفرم کر رہا ہے, ٹیسٹ کر رہا ہے, ایڈ کر رہا ہے, پارشلی سپورٹ کر رہا ہے, یا اس کو ویک کر رہا ہے. اب ایسی تھیوری یا ایسا آئیڈیا جو ریپیٹڈلی ٹیسٹ ہو اور اچھی طرح سے اس کے رسپانس آ رہے ہوں, یعنی سیم لاجک ٹو ڈفرنٹ ٹیسٹنگ آ رہی ہو, تو وہ تھیوری اسٹرانگ ہو جاتی ہے, اوور دی ایئرس چلتی رہتی ہے. ایسی تھیوریز جو ریپیٹڈلی ٹیسٹ ہو کے اچھی نہ ثابت ہوں, اچھی نہ ثابت ان دا سینس کہ ان کا امپیریکل ایویڈنس یہ شو کرے کہ دوز تھیوریز ہیو لیس جنرلائزیبلٹی اینڈ ناٹ اپلیکیبل ٹو ادر کانٹیکسٹ. سو لاجیکل امپیریسزم یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ تھیوری جو ہے وہ لازمی سپورٹ ہو یا لازمی ہی تھیوری جو ہے وہ انہانس ہو. اٹ کین بی ویکنڈ اور اٹ کین بی پارشلی سپورٹڈ. اسی طرح ایونچوئل ڈکلائن جو ہے یہ بیسیکلی کہتا ہے کہ جو ہماری تھیوریٹیکل سائنس ہے یہ جو ہے اس چیز کو ضرور کاؤنٹر کرے, اس چیز کو دیکھے کہ میٹا فزکس بھی ایگزسٹ کرتی ہے. میٹا فزکس بیسیکلی کبھی میٹا فزکس کے بارے میں کسی نے پڑھا یا سنا ہے؟ ارسلان, شاید آپ نے سنا ہو. جی ارسلان, am I audible to you? یس میم, نہیں آئیڈیا نہیں ہے اس کا. اچھا, میٹاورس کا تو نام ہم آج کل سنتے ہیں, صوفیا آئی گیس یو مائٹ بی اپڈیٹڈ اباؤٹ دیٹ. میں بس یہی کہنے لگی تھی, سنا کافی ہے, مطلب تھوڑا انٹرسٹنگ فیلڈ بھی لگتا ہے, بالکل جیسے یہ میٹاورس کی بات, یا آئی تھنک اسی میں ہم انہی چیزوں سے ریلیونٹ تھوڑی, جس میں جو کہتے ہیں نا کہ پیرلل یونیورسز یا اس قسم کے کانسیپٹ جس میں آتا ہے شاید. میم ورچوئل ریالٹی ہوتی ہے. ورچوئل ریالٹی بھی کہہ سکتے ہیں. اور
क्या वर्ड था मैम ओरिजिनली से आपने बोला था? मेटाफिजिक्स। हाँ जी, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स मेटाफिजिक्स जो है ना, ये रूहानियात का दूसरा नाम है, साइंसी नाम दूसरा नाम है। मेटाफिजिक्स ये कहता है कि बहुत सारी रियलिटी ऐसी है जिसको आप ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते। वो एक ह्यूमन के प्रोसेसेस से आउट होती है, किसी और डायमेंशन की होती है, और आप आइडियली अपनी ऑब्जर्वेशनल जितने भी मैकेनिज्म एक ह्यूमन यूज कर सकता है, उससे उन चीज़ों को देखा नहीं जा सकता, सपोर्ट नहीं किया जा सकता। जिस तरह एक डार्क एनर्जी का हम नाम सुनते हैं ना, कि हमारी पूरी यूनिवर्स में डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है, डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। डार्क मैटर के बारे में अभी भी कल भी एक थ्योरी में पढ़ रही थी कि 80% से ऊपर जो है ना, पूरी हमारी यूनिवर्स में डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है, जो कि ऑब्जर्वेबल नहीं है। एक अनऑब्जर्वेबल जो है वो पावर है। तो जो पॉजिटिविज्म है, पॉजिटिविज्म तो कहता ही इस चीज़ को है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी को बस ऑब्जर्व करना और फिर उसको रिपोर्ट कर देना ही साइंस का काम है। लेकिन मेटाफिजिक्स जो है, ये पॉजिटिविज्म के इस नज़रिए के बिल्कुल ऑपोजिट चलती है, क्योंकि उसमें हर चीज़ ऑब्जर्वेबल है ही नहीं। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स जो है ना, ये इसको अभी करंटली जो सिचुएशन है, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट थोड़ी आगे जा रही है, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारी थ्योरीज हैं वो चैलेंज होने लग गई हैं। थ्योरी ऑफ टाइम, थ्योरी ऑफ स्पेस। अब क्योंकि हमें कुछ साइंसी थ्योरियाँ जो मैनेजमेंट के अलावा हैं उनको भी समझना पड़ता है। अच्छा, हमारी मीटिंग जो है ना वो एंड होने वाली है, तो हम इसको ना रीस्टार्ट लेते हैं।